نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے نر مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ چکی ہیں بار بار، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار اور استہزاء کی صورت میں ظلم کیا، وہ ہر حال میں ڈبو دیے جائیں گے۔ جنہوں نے تمہیں نہیں مانا، تمہارا مذاق اڑایا، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا ہے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک کہاں پہ اتارا تھا؟ جودی پہاڑ پہ۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو۔ مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے جیسا بشر ہے، تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ یہ تو بشر ہے، دکھنے میں بھی ہمارے جیسا، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ بعد از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کافر کہتے تھے، ان کے باطل عقیدے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا اور ہم بالکل اسی پر ایمان لانے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے بلایا مناظرے پہ، لوگ مان نہیں رہے تھے کہ اللہ ہے، وہ کہتے تھے یہ سارا کچھ خود بخود ہی بن گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑا لیٹ گئے، وہاں کافی لیٹ گئے۔ میں نے پوچھا آپ بہت لیٹ آئے؟ آپ نے کہا بس جی میرے ساتھ ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آیا۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ بار بار لوگ متوجہ ہو گئے، سارے متوجہ ہو گئے، آپ نے کہا جی ایک واقعہ بڑا اہم پیش آ گیا۔ جی میں حیران ہوں، میں ابھی تک سکتے میں ہوں جی ایک واقعہ، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا آج ایک واقعہ ہوا تو بندہ پوچھتا کیا ہوا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ انسانی فطرت کے مطابق سب لوگ اب بالکل متوجہ ہیں میری طرف اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں واقعہ کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے واقعہ شروع کیا۔ آپ کہتے ہیں جی میں نکلا اپنے گھر سے، جب میں دریا کے پاس آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا دریا میں سے تختے نکلے، آپس میں جڑ گئے اور دیکھتے دیکھتے کشتی بن گئی، پھر میری طرف چل آئی، میری طرف آ گئی اور میری طرف جیسے جھک گئی کہ کہہ رہی ہو کہ آپ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ گیا، بغیر چپوؤں کے، بغیر کشتی چلانے والے کے کشتی چلی، مجھے دوسرے کنارے پہ لے گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اتر جاؤ۔ لوگ سارے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی بھی بن گئی، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا بھی نہ ہو کشتی بھی بن جائے، چلانے والا بھی نہ ہو کشتی بھی چل جائے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ جب سب لوگوں نے کہا نا ہم نہیں مانتے کہ یہ کشتی کیسے بن سکتی ہے، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کشتی خود نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کا نظام جو ایک ڈسپلن کے تحت ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رب ہے، ہمارا اللہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں سردی ہے، گرمی ہے، موسم ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، ایک ڈسپلن ہے، پوری کائنات کا ایک نظام ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی ایسی چیز، کوئی آسمان میں خلل نہیں دیکھو گے، کوئی زمین کو جو ہے وہ ایسے ہی کانپتا نہیں دیکھو، یعنی اللہ کا جو نظام ہے بالکل ایسے ایک اچھے طریقے کے ساتھ جس طرح سے ہونا چاہیے اللہ کا نظام چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ دو خدا ہوتے تو نظام ہی نہیں چلتا، تو اس لیے خدا ہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو پھر وہاں پر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی باتیں، یعنی دیکھ لیں ایک چھوٹی سی بات میں انہوں نے
اپنا وہ جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا کر دیا. سبحان اللہ. مناظرہ ہی کرنے آئے تھے نا, تو چند لمحے میں وہ مناظرہ آپ نے جیت لیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ ہے اور اسی کے تم ہو جاؤ. بولو سبحان اللہ. مل کے بولو, پیار سے بولو.